بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد روى الإمام الطبراني والبزار بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وهو أشدهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتنے ہمیشہ سے رہی ہیں، برائیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، اور انسانوں کو پھسلانے والی چیزیں یہ شروع سے ہی انسان کے ساتھ وجود میں آئی ہے، اور انسانی نفس جو ہے وہ بھی ان چیزوں کی طرف، خرابیوں، برائیوں، فتنوں کی طرف بہت زیادہ میلان رکھنے والا ہے۔ لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بتلایا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، قیامت کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ، اور یوم الحساب جتنا نزدیک آتا جائے گا، فتنے تھے لیکن بڑھتے جائیں گے، تھے لیکن کیا ہوگا، بڑھتے جائیں گے۔ اور نفس جو ہے، انسان جو ہے، وہ شروع سے ہی میلان رکھتا ہے، لیکن طبیعتوں کا میلان بھی اور زیادہ ہوتا جائے گا، یعنی پھسلانے والی چیزیں بھی زیادہ، اور پھسلنے والے وہ بھی زیادہ، اور نفوس، دل، دماغ، ان میں جو ایمان، جو خشیت الہی ان فتنوں سے روکتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جائے گی۔ بہت سے فتنے، بہت سی برائیاں، بہت سی خرابیاں جنہیں میں اور آپ سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کے نتائج ان کو بھی پا رہے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت میں سے چند ایک کو اس تھوڑے سے وقت میں دیکھیں، اور قرآن و سنت سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، تین چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز شح مطاع۔ شح، اس سے کیا مراد ہے عربی میں؟
اسے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق البخل مع الحرص الشدید. شح سے مراد ہے بخیلی اور مال کی شدید حرص، بخیلی اور دنیا کی شدید تمنا، بخیلی اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ پورا زور کہ یہ سارا کچھ میرے پاس آ جائے. تو شح کیا معنی ہوا کہ جو کچھ ہے اسے خرچ کرنا نہیں ہے، اور جو کچھ نہیں ہے یا دوسروں کے پاس ہے وہ سارے کا سارا میرے پاس آ جائے. یعنی جو ہے نہ اس کے ساتھ اطمینان ہے، اور جو دیکھتے ہیں نہ اس کے ساتھ سکون نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا مطاع، ایسی صفت ایسی خصلت پائی بھی جائے اور پھر جس میں پائی جائے وہ اس کی پیروی بھی کرے. یعنی بخیل بھی پکا ہو اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کوشش ہو وہ بھی چھن کر اس پہ آ جائے، ساری زندگی اسی کام میں. اور آج دیکھ لیجئے، شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، آج ہماری اکثریت ان کی ساری زندگی دن رات اس کا نچوڑ یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ 19-20 کا فرق ہوتا ہے یا 18-20 کا فرق ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہی ہے نا، جو ہے وہ جائے نا، اور جو باہر ہے وہ میرے پاس آ جائے. کیسے آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شح سے یعنی بخیلی اور اس کے بعد دنیا کی شدید حرص، اس سے بچ جاؤ. کیوں کہ اسی شح نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا. اور الفاظ ہلاک کے ہیں، یہ نہیں ہے نقصان پہنچایا ہے، یہ کیا اہلکا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بندے میں یہ جذبہ، یہ جوش اور یہ کوشش جتنی زیادہ ہوگی اتنا کامیاب ہوگا. کلا واللہ، فرمایا اس نے برباد کر دیا ہے. کیسے برباد کیا؟ ان میں سے 2 طریقوں کو بیان کیا. فرمایا اسی شح نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر مجبور کیا. اب آ ہی نہیں رہا ہے ہاتھ میں تو کیا کروں؟ جس کے پاس ہے اس کو ختم کرو تاکہ آئے تو صحیح. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور اسی شح کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا. سود، رشوت، کسی کا کھا جانا، اور اس کے بعد جو کچھ ہے آپ دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سمجھ، جو چیزوں کی حرمت میں، ان چیزوں کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ انہیں کماتے، اس سے کھاتے اور انہیں حلال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، عمرہ حج کرنے والا بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینے والا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ کتنی چیزوں کو ہم نے دنیا داری کے نام پہ حلال کیا ہوا ہے. اور اس کو ختم کیا کرے گا؟ بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات جو بخیلی کو ختم کرے گی وہ یہ ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے اس نے ختم ہونا کہ نہیں ہونا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور دوسرا اس کا علاج کیا ہے کہ یہ سمجھو کہ یہ دنیا ساری کی ساری فانی ہے، کچھ دیر وہ رہ جائے، کچھ دیر تم رہ جاؤ، لیکن یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی، جو آخرت ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. بخیلی میں بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے. بخیلی میں کیا ہے؟ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، اور دوسروں کا مال وہ میرے پاس آئے. کیوں؟ تاکہ میرے پاس زیادہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی،
اور آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور ہمیشہ انسان تیری جو چاہت ہے نا کہ جو تیرے پاس ہے ہمیشہ رہے، وہ آخرت میں رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور مشہور واقعہ انصاری صحابی کا اسی سلسلہ میں کہ ان لوگوں نے اپنے اس شح پر اور اس دور میں انہوں نے اس پر کیسے قابو پایا جب 2 وقت کے لیے نوالے بھی میسر نہ ہوتے تھے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی دونوں اس روایت کو لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا، تو آپ نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر میں پیغام بھیجا، حل من شیء، کوئی چیز ہے؟ تو جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر دوسرا گھر، تیسرا گھر، جتنے تھے سب سے پوچھا، جواب یہی آیا پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ یہ مہمان ہے، اسے لے جاؤ اور اس کی مہمانداری کرو۔ وہ مہمان کو لے گئے گھر، بی بی کو جا کر کہا کہ حل من شیء، کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگی صرف رات بچوں کے کھانے کے لیے ہے، یعنی میرے اور تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے اور تمہارے لیے بھی، اب بچوں کے لیے بھی جو ہوگا کتنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھو اس کی کوالٹی کیا ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے، مختلف روایات ہیں، وہ کہنے لگے کہ نویمیہم، انہیں سلا دو، اور اس کے بعد جب کھانا لے کر آؤ تو چراغ کو بجھا دینا تاکہ وہ محسوس کرے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کھلایا اسے اور آرام سے سو گئے۔ کوئی اشتہار بازی نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس نہیں لگایا ہے۔ یہی کرتے ہیں نا آج کل، سر میں کھجلی ہو وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ آج کھجلی زیادہ ہو رہی ہے، آج اسٹیٹس یہ لگاؤ، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے۔ فجر کو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، میرے صحابی رات کو کیا کیا ہے کہ آج رات تم نے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے عرش والا اس پر خوش ہو گیا، تم سے راضی ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، لقد عجب من فعالکما اہل السماء، تمہارے کام سے آسمانوں والے مخلوق راضی ہو گئی ہے۔ اہل السماء یعنی عرش والے نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون سی مخلوق نے دیکھا ہے۔ اور آیت مبارکہ اترتی ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، سورۃ الحشر ہے اور آیت کا نمبر 9 ہے، اس کو جا کے ترجمہ سے تفصیل سے دیکھیے۔ آخر میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے شح پر یعنی بخیلی اور مال کی حرص دونوں پر غالب آ گیا، جس نے اپنے نفس کو اس سے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں بس۔ اور یہ دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کھانا، یہ لقمے، یہ دنیاوی زاد سامان، اس کی حرص اور اس پر بخیلی سے کن حالات میں بچایا۔ حالات پہ غور کیجئے کس طرح انہوں نے بچایا۔ ہم لاکھوں کروڑوں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور ہوا کا مطلب چاہت، نفس کا میلان، نفس جس طرف چاہتا ہے، جی جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، فرمایا جو اپنے نفس کی اس طرح پیروی کرتا ہے، ایسا کرنا اس کے نفس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ ہوا متبع، یہ آج کل
جس طرح ڈاکٹر سجاد الہی سلمہ اللہ تعالی فرما رہے تھے کہ آج کل یہ فیشن ہے. کیوں جی فیشن ہے نا؟ میرا جی چاہتا ہے. کیوں کہ ہم آزاد دور میں جی رہے ہیں. یہی کہتے ہیں نا، کوئی پابندی نہیں جی. کون ہے پوچھنے والا؟ ہم جو ہے ہمیں فریڈم چاہیے، آزادی ہے، ہر طرح کی آزادی ہے. کون سی آزادی ہے؟ ہر طرح کی آزادی وہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے. ہر طرح کی آزادی نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو کون کون سی چیزیں ہیں جن کے کہتے ہیں کہ اس کو کراس کرنا ہے، آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے. کہاں کی آزادی ہے؟ اس لیے یہ نفس جو ہے اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہی. اللہ نے آزاد پیدا، آزادی حقیقی ملے گی تو آخرت میں جا کے ملے گی. ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ نفس اپنے پیدا کرنے والے کا پابند ہے. اور اللہ جل شانہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، کون داؤد؟ وآتینا داؤد زبورا، جن پر اللہ نے زبور کو نازل کیا، اور ان کے اور فضائل، ان کے اور مقامات. اللہ جل شانہ نے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے داؤد، آپ پیغمبر ہو، آپ کو ہم نے بڑی نعمتیں دی ہیں. پرندوں کی زبان جانتے ہو، علم و حکمت دیا ہے، بادشاہت دی ہے، آپ تسبیح کرتے ہو، پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ میری تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن داؤد یاد رکھنا، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی مت کرنا. اگر ایسے کی تو اللہ کے راستے سے آپ بھی بھٹک جاؤ گے. تو ہم بھٹکیں گے کہ نہیں بھٹکیں گے؟ جن کے پلے آگے کچھ نہیں ہے. کس نام پہ؟ آزادی کے نام پہ. سوچ و فکر ہر آدمی کو فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ہم جتنے مرضی آزاد ہو جائیں، آزاد خیال بن جائیں، ہم مومن باقی رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ اندر والے باہر والے سب کی خواہش ہوتی ہے جنازہ اچھا پڑھایا جائے، اچھے مولوی صاحب ہوں، دفن اچھی جگہ کیا جاؤں. یہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی وہ بھی کہتا ہے کہ یار مولوی چنگا ڈھونڈ کے لے آئیو جڑا نماز جنازہ غسل چنگی طرح دئیو. ویسے اس نے کبھی جمعہ کو بھی غسل کیا نہیں. بڑے ایسے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی چاہت، اس کی پسند جو میں لایا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے. مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک قرآن و سنت کو ماننے والا اور اپنے آپ کو اس کی پیروی پر لانے والا نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور علماء نے بیان کیا کہ یہ نفس کی چاہت، نفس کی محبت، نفس کا میلان، نفس کی شہوت، اس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کرو جو اللہ نے قرآن میں اور جو مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے. اور اس کے بعد اگر اس کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو جاؤ. صحابہ کرام سلف صالحین کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے نفوس کو کس طرح قابو میں رکھا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں لولا ثلاث ما احببت انی اعیش یوما واحدا. اگر تین چیزیں نہ ہو تو میں دنیا میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کروں. اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز الظمأ للہ بالحواجر، تپتی ہوئی دوپہروں میں اللہ کے لیے روزے رکھنا. والسجود للہ فی جوف اللیل، اور رات کے اندھیروں میں اللہ کے لیے سجدے کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کی اچھی باتوں کو سننا. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو میں دنیا میں رہنا کبھی پسند ایک دن بھی نہ کروں. اور تیسری بات اعجاب المرء بنفسہ، یعنی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے. اور یہ ہم میں سے ہر یہی سمجھتا ہے. ہر کوئی اپنی رائے کو، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے.
اور اس کا علاج کیا ہے؟ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت کا گھر ہم نے اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والوں کے لیے بنایا ہی نہیں. ہم نے ان کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے فساد کرتے ہیں اور اونچا چڑھنا چاہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت ہم نے بنائی ہے ان متقین کے لیے جو دنیا میں تواضع، عاجزی اور خشیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.